normally we use different type of functions in econometrics to specify relationships between variables. For example, we use linear functions, quadratic functions, exponential functions, cubic functions. Besides the linear ones, others are non-linear relationships. Most of the variables have non-linear relationships, which we will be studying in econometrics. We start with quadratic functions. It is a function which is non-linear. This means that maybe the relationship of the dependent variable with independent variable is first of a direct nature, and then the relationship changes after an optimum point to an inverse relationship. Or otherwise, the first relationship may be an inverse nature and the second may be of direct nature. To model these type of functions, we normally use quadratic equations. Let me give you some examples. For example, if we believe or hypothesize that your income may be related to your age being a proxy for your experience. So as your age increases initially, your income may start increasing. So initially we have a direct relationship, but as you reach an optimum point and your productivity starts declining due to age, you may spend less time in work. So maybe your age is then negatively related to your level of income. So to model this, we use quadratic equations which show the curves of the type which are called inverted U, as we will see in some time. So یہ جو ریلیشن شپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس قسم کی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی اکنامکس میں، فائنانس میں، سوشیولوجی میں اور بہت سے سبجیکٹس میں. اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تک، ایک آپٹیمم لیول تک ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی انکم بڑھتی رہی، لیکن ایک لمٹ کے بعد، ایک پوائنٹ کے بعد، ایک لیول کے بعد آپ کی انکم بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک اینڈنگ پوائنٹ آ گیا. تو اب لینئر ماڈل سے ہم اس کو ماڈل نہیں کر سکتے. لینئر ایکویشنز کا مطلب ہے کہ ہم بلیو کر رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹ لائن ہے، ایک ہی ریلیشن شپ ہے، اگر سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے تو وہ قائم رہتا ہے. مگر اس کیس میں آپ کو کوئی اور ایکویشن یوز کرنی چاہیے، تو اس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے ایسے ریلیشن شپس میں کہ ہم کوادریٹک یا کوئی اور نیچر آف ریلیشن شپ استعمال کریں. فار ایگزامپل اس سلائیڈ میں فنکشن آف ایکس جو آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، it is modeled as y is equal to or shown as y is equal to ax square plus bx plus c. یہ ایکویشن کی ایک ٹائپ ہے. نوٹ کریں کہ یہ نان لینئر اس لیے ہے کہ اس میں x کا ایک اسکوئر ہے، اس میں a b اور c کو ہم کوفیشنٹس کہتے ہیں. گراف کی طرف دیکھیے، یہ اسٹریٹ لائن نہیں ہے، پہلے کرو اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے، پھر ایک آپٹیمم پوائنٹ کے بعد وہ نیچے گر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس کا وائی کے ساتھ ریلیشن شپ کچھ اس قسم کا ہے کہ پہلے یہ ڈائریکٹ نیچر کا ہے، اس کے بعد یہ انورس نیچر کا ہو گیا. سو ان کوادریٹک ایکویشنز نارملی وی ہیو دا گرافس وچ ہیو آئدر میکسیما اور منیما. وین وی سے میکسیما اور منیما، سو دا گرافس شو اے کوادریٹک ریلیشن شپ. ایک حد تک سے کرو بڑھ رہا ہے، اس کے بعد ایک میکسیما آ گیا، میکسیمم پوائنٹ آ گیا، اس کے بعد کرو جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے. اس سے ادروائز بھی ہو سکتا ہے، پہلے کرو نیچے کی طرف نیگیٹولی سلوپڈ ہو سکتی ہے، پھر ایک منیما آئے گا اور اس کے بعد کرو جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. سلائیڈ میں دیکھیں ایک ایگزامپل ہے جس میں کرو ایک میکسیما شو کر رہا ہے. وائی ایکسس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس فنکشن کو، اس گراف کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہے. یہ جو ڈویژن ہے اس کے دونوں طرف گراف سیمیٹرک ہے، یعنی ایک دوسرے کا عکس ہیں. یہ ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں y از اکول ٹو 2x اسکوئر پلس 3x پلس 10. یہ جو ویلیوز ہیں 2، 3 اور 10، یہ لیٹر آن پیرامیٹرز کہلائیں گے. ان کو ہم مختلف طریقوں سے ایسٹیمیٹ کریں گے. اور بھی ایگزامپلز ہیں جیسے 3x اسکوئر مائنس 5x پلس 5، 10x اسکوئر پلس 2x، 5x اسکوئر. ان میں نوٹ کریں کہ x اسکوئر کا جو کوفیشنٹ ہے وہ ضرور ہے، یعنی x اسکوئر والی ٹرم ضرور ہوگی، بٹ اٹ مے بی پاسبل دیٹ دیر از نو ٹرم کنٹیننگ x اور نو ٹرم کنٹیننگ اے کانسٹنٹ، فار ایگزامپل 5 اور 10. سو اس کی ایک شرط لگاتے ہیں ہم کوادریٹک ایکویشن کی، اف اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس سی دین اے شوڈ ناٹ بی اکول ٹو 0. یہ جو میں نے آپ کو لائن بتائی کہ ایکسز آف سیمیٹری جس کے دونوں طرف کرو ایک دوسرے کا عکس ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف کا کرو دوسرے طرف کے کرو کا مرر امیج ہے. تو یہ کوادریٹک فنکشنز کی پراپرٹی ہے، چاہے ان کا کنکیوٹی
ڈاؤن ورڈز ہو, چاہے اپ ورڈز ہو, چاہے رائٹ ورڈز ہو, چاہے لیفٹ ورڈز, کوئی بھی شکل پاسبل ہے ڈپینڈنگ آن دا ویلیوز آف اے, بی اینڈ سی. یعنی کوفیشنٹ کی جو سائنز ہیں اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کرو کی نیچر کیا ہے, اس کے پاس ایک میکسیما ہے یا وہ پہلے نیچے جاتا ہے اور پھر اوپر آتا ہے, یا اس کی کوئی اور نیچر ہے. یہ ہمیں اے, بی اور سی سے پتہ چلتا ہے. لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ. وی ہیو وائی ایز اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس سی. نیچے دو ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں. ایک میں نوٹ کریں کہ ایکس اسکوئر کا کوفیشنٹ از پازیٹیو, ان دا سیکنڈ ون دا کوفیشنٹ آف ایکس اسکوئر از نیگیٹو. سو وی ہیو بیسیکلی different types of relationships based on how the coefficients are given. For example, when the value of a, which is the coefficient of x square, is positive, the graph concaves downwards. یہ جو آپ لیفٹ سائڈ پہ گراف دیکھ رہے ہیں, پہلے کم ہو رہا ہے اس کے بعد بڑھ رہا ہے, یہ اس وقت ہوگا اگر ایکس اسکوئر کا کوفیشنٹ پازیٹیو ہے, جیسے 2. رائٹ سائڈ والے گراف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ the value of a is negative, so the equation is function of x, which is y in fact, is minus 2x square plus 5. So the coefficient of x square is minus 2. This means that the graph will concave upwards. So when c is positive, the graph moves up, and when c is negative, the graph moves down. So c یا constant سے یہ پتہ چلے گا کہ گراف ایکسس میں یا 2 ڈائمینشنل پلین میں کتنا اوپر یا کتنا نیچے ہے. So اور بھی آپ ایگزامپلز لے سکتے ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ مختلف گرافس ایکسس میں کہاں پر موجود ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کوفیشنٹس. اکانومیٹرکس میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ یہ کوفیشنٹس میجر کرتے ہیں, کسی طریقے سے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. وی ٹرائی ٹو فائنڈ دا ویلیو آف دا کوفیشنٹس تھرو ڈفرنٹ ٹیکنیکس لائک آرڈینری لیسٹ اسکوئر فار ایگزامپل. نیکسٹ سلائڈ میں آپ کچھ انورٹیڈ یو ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں. سو بیسیکلی اف وی اسپیک آف نان لینئر ریلیشن شپس ان اکنامکس اور فائنینس, وی مے ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف ریلیشن شپس. فار ایگزامپل انورٹیڈ یو یعنی اپوزٹ یو, اس کا مطلب ہے پہلے گراف بڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد کم ہو رہا ہے. یو مے ہیو یو شیپڈ ریلیشن شپ, جیسے بڑا فیمس ہے مارجنل کاسٹ, پہلے ویلیوز کم ہوں گی اور پھر ویلیوز بڑھ جائیں گی. سو یو مے ہیو انورٹیڈ یو ریلیشن شپس اور یو شیپڈ ریلیشن شپس. لیٹس ٹیک سم ایگزامپلز. فار ایگزامپل liquidity and profitability have a specific relationship. If you are students of business or you have a little know-how of the relationship of profitability and liquidity, then you must know that initially, in the initial phases of the business, when liquidity increases, profitability also tends to increase. زیادہ liquidity ہونا شروع میں اچھی بات ہوگی. نارملی liquidity کو ہم مختلف ریشوز سے میجر کرتے ہیں, جیسے کرنٹ ریشو, کوئک ریشو. مثال کے طور پہ شروع میں کرنٹ ریشو 0 سے بڑھنا شروع ہوگی, کچھ بڑھے گی, اس کا پروفیٹیبلٹی کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ ہوگا کیونکہ آپ کے پاس اپنے ڈیٹس کو میٹ کرنے کے لیے, پیمنٹس کرنے کے لیے کیش موجود ہوگا یا نیئر کیش موجود ہوگا. لیکن اس کی ایک حد ہے. اگر لیکوڈیٹی ریشو 2 سے بھی زیادہ ہونا شروع ہو جائے مثال کے طور پہ, یا کوئی اور آپٹیمم پوائنٹ ہو, تو بہت زیادہ لیکوڈیٹی کا مطلب ہے آپ اپنے فنڈز جو ہیں وہ کیش یا کیش کے متماثل چیزوں میں رکھ رہے ہیں اور اس کو کہیں انویسٹ نہیں کر رہے, کہیں لگا نہیں رہے جس سے ریٹرن آئے. سو اگر بہت زیادہ لیکوڈیٹی ہو جائے تو مے بی پروفیٹیبلٹی پہ نیگیٹو افیکٹ ہو. سو آپ دیکھ رہے ہیں انیشیلی دیٹ وین لیکوڈیٹی انکریزز the profitability tends to increase, لیکن up to an optimum point. When that optimum point comes, جو ہر بزنس کے لیے تھوڑا بہت مختلف ہو سکتا ہے, سو liquidity کے بڑھنے کے ساتھ profitability بڑھے گی نہیں بلکہ اس پہ نیگیٹو افیکٹ ہوگا. اس کو ہم اسٹریٹ لائن سے نہیں شو کر سکتے, اس کے لیے ایک انورٹیڈ یو ٹائپ کی شیپ ہوگی, یعنی پہلے liquidity کے ساتھ ساتھ profitability زیادہ ہوگی اور پھر اس کے بعد کم ہوگی. اور کمپٹیشن اور انوویشن بھی ایک ایگزامپل ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے, ہائپوتھسائز کیا جاتا ہے کہ جب کمپٹیشن آہستہ آہستہ بڑھے گا سو انوویشن بڑھے گی. فار ایگزامپل اگر آپ کی کچھ زیادہ فرمز ہیں تو ہر فرم مارکیٹ میں اپنا شیئر لینے کے لیے محنت کرے گی. فار ایگزامپل فرمز ول اسپینڈ منی آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور دے ول بی انوویٹیو. فار ایگزامپل نئے ماڈلز بنانا, نئے طریقوں سے کسٹمر کو راغب کرنا. سو ایک حد تک جیسے جیسے کمپٹیشن ول ٹینڈ ٹو انکریز or the number of firms for example will increase, innovation may be, you may see that innovation is increasing. لیکن جب بہت زیادہ competition ہو جائے تو you know a term perfect competition, بہت زیادہ competition means that the share of every firm in the market is very low, maybe زیادہ تر cases میں. So if every firm has a low share in the market تو اس کے پاس اتنا فنڈ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو انویسٹ کرے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, یا کمپٹیشن کا اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا
کیونکہ یو ہیو اے لو شیئر ان دا مارکیٹ, یو کین سیل یور پروڈکٹس, لیکن آپ مارکیٹ کا ایک مائنر حصہ ہیں. سو اٹ از یوز لیس ٹو اسپینڈ منی آن انوویشنز. سو انوویشنز آہستہ آہستہ کم ہونا, آپ کم انوویشنز آبزرو کرتے ہیں. یہ بھی ایک انورٹیڈ یو ریلیشن شپ ہے کہ جیسے جیسے اگر آپ ایکس ایکسس پر کمپٹیشن اور وائی ایکسس پر انوویشن کو کسی طرح میجر کر کے پلاٹ کریں, دین یو ول آبزرو دیٹ انیشیلی دا کرو ول اسٹارٹ انکریزنگ, but after an optimum point you may observe in some markets that innovation decreases. You can't observe much innovation when the competition increases more than optimum point. تیسری ایگزامپل بہت فیمس ہے, اسے ہم کوزنٹس کرو کہتے ہیں. سائمن کوزنٹ جو کہ ایک نوبل پرائز ونر ہے, اس نے یہ کنسیپٹ دیا, یہ ہائپوتھسائز کیا کہ جیسے جیسے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی انیکویلٹی بڑھ جائے گی. So more we are developing economically, the inequality is increasing. So مثال کے طور پہ let's measure economic development by per capita income. اوسط آمدنی, جیسے جیسے آپ کی per capita income بڑھے گی, آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, اگر یہ آپ سمجھتے ہیں, then as your per capita increases initially, inequality increases. کچھ لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا ایک ٹرکل ڈاؤن تھیوری. سو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شروع میں ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ زیادہ امیر ہو جائیں, بزنس فلورش کرے. لیٹر آن ایسے ہوگا شاید کہ یہ بینیفٹس ٹرکل ڈاؤن کریں گے میسز کو. سو دا بینیفٹس وچ دا رچ پیپل جنریٹ ان دا سوسائٹی ٹرکل ڈاؤن ٹو دا پور سیکشن آف دا سوسائٹی, اور پھر انیکویلٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو وٹ وی ماڈل ہیئر اور وٹ وی ہائپوتھسائز اور تھنک اور بلیو از دیٹ انیشیلی when economic development takes place or your per capita income as a proxy of economic development increases, inequality also increases because some people are becoming more richer and some are remaining poor. But later on, as the benefits may trickle down, so as per capita income increases, inequality starts declining as the poor section of the society also has the opportunities to increase their level of income. اس کو ہم کوزنٹس ہائپوتھسس کہتے ہیں. اس سلائیڈ میں آپ کوزنٹس ہائپوتھسس کے لیے ایک انورٹیڈ یو شیپ دیکھ رہے ہیں. ایک بڑا مشہور ہائپوتھسس ہے جسے کہتے ہیں کلمفرز ڈرفل ہائپوتھسس. وہ بلیو کیا جاتا ہے, اگر آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہوں جو کہ ایک انورٹیڈ یو شیپ ریلیشن شپ ہے, سو بلیو کیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے سوسائٹی میں کلیکٹیو بارگیننگ انکریز ہوتی ہے, جیسے مثال کے طور پہ اف وی پراکسی دا کلیکٹیو بارگیننگ ایز دا سائز آف دا ٹریڈ یونینز, کہ ٹریڈ یونین کی ممبرشپ کتنی ہے, وہ کتنی اسٹرانگ ہے ممبر وائز. سو جیسے جیسے ٹریڈ یونینز کی اسٹرینتھ بڑھے گی ویسے ویسے ان امپلائمنٹ بڑھے گی, لیکن ایک آپٹیمم پوائنٹ کے بعد ٹریڈ یونینز کی اسٹرینتھ ایک خاص لیول سے ایکسیڈ کرے گی, سو ان امپلائمنٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اس لیے ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دس ہائپوتھسس کہ شروع میں وین ٹریڈ یونین اسٹارٹ انکریزنگ ان نمبر اور دا نمبر آف ممبرز اسٹارٹ انکریزنگ, the monopolies are created. So when monopolies are created, unemployment increases. Later on what happens that the trade unions have increased their power so that they can stress or they can push the employers to employ more and more people or labor. So unemployment آہستہ آہستہ کم ہوتی. ٹریڈ یونینس کا گورنمنٹس پہ بھی پریشر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ فرانس میں ٹریڈ یونینز بڑی طاقتور ہیں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب ٹریڈ یونینز طاقتور ہوں تو آپ بہت سارے امپلائیز کو ایک وقت میں فارغ کر سکیں. سو یہ چیز ان امپلائمنٹ کو آہستہ آہستہ کم کرے گی ایک حد تک. سو آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ان سارے انورٹیڈ یو ریلیشن شپس میں پہلے ریلیشن شپ از ڈائریکٹ, یو ہیو این آپٹیمم پوائنٹ اینڈ دین دا ریلیشن شپ اسٹارٹس ڈکلائننگ. سو ان اکانومیٹکس اف وی ہیو اے ٹیکنیک ٹو ایسٹیمیٹ سچ ریلیشن شپس, تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں دیٹ واٹ از دا آپٹیمم پوائنٹ. اف وی نو دا آپٹیمم پوائنٹ we can try to move the policies in the direction to achieve that optimum point if the optimum point is good. In the next slide you will be finding some examples, for example economic development and fertility, marginal cost and average cost. Let's discuss these relationships now. These are U-type relationships. So the relationship is negative and then it is direct. The curve is negative, then it is positively sloped. So for example economic development and fertility. When economic development takes place, it is observed historically that the rate of the fertility starts declining, so the women have fewer number of children. So population increase نہیں ہوتی اس طرح. لیکن it is possible that after a specific level of development,
دا گورنمنٹ از ایبل ٹو پرووائڈ انسینٹیوز فار چائلڈ بیئرنگ. تو بچے پیدا کرنے کے لیے انسینٹیو یورپ میں دیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ, الاؤنس دیے جاتے ہیں, اس کی ایجوکیشن فری ہے, لوگوں کو راغب کرنے کے لیے کہ وہ پاپولیشن کو تھوڑا سا بڑھائیں, اس وقت ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک خاص لیول کے بعد. سو واٹ ہیپنز از دیٹ پیپل ڈیو ٹو دوز انسینٹیوز اسٹارٹ پلاننگ فار مور چلڈرن. سو فرٹیلیٹی کا ریٹ آپ بڑے آبزرو کریں گے کہ بڑھ رہا ہے. سو اس ہائپوتھسس میں اکنامک ڈیولپمنٹ اور فرٹیلیٹی کا ایک خاص ریلیشن شپ ہے کہ شروع میں جب ملک امیر ہونا شروع ہوں گے فرٹیلیٹی کم ہوگی. یہاں آپ فرٹیلیٹی سے مراد لے سکتے ہیں کہ آن دی ایوریج ہر عورت کے کتنے بچے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر اس کے پورے لائف سپین میں. سو شروع میں فرٹیلیٹی کم ہوگی, لوگ ایجوکیٹ ہوں گے اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, ان کے بچوں کی تعداد کم ہوگی, لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ایک خاص لیول کے بعد لوگوں کے پاس ایسے انسینٹیوز ہوں گے, اتنی انکم ہو جائے گی کہ وہ بچے پیدا کریں, ان کی اچھی پرورش کریں, گورنمنٹس فیسلٹیز دینا شروع کر دیں گی الاؤنسز کی صورت میں, فری ایجوکیشن اور ہیلتھ فیسلٹیز کی صورت میں. سو اس وقت فرٹیلیٹی کا ریٹ میں بھی دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے. سو اب یہ ریلیشن شپ ایسا ہے جو ایک وقت میں کچھ اور تھا اور ایک وقت میں کچھ اور ہے. سو یو ہیو ٹو ماڈل اٹ تھرو اے یو شیپڈ ریلیشن شپ. یہ جو یو شیپ ہے یہ بھی ایک کوڈریٹک ایکویشن یا فنکشن کی ایک ایگزامپل ہے, تو اس کے بغیر آپ کام نہیں چلا سکتے ایسے ریلیشن شپس میں. مارجنل کاسٹ کرو آپ جانتے ہوں گے, آپ نے اکنامکس پڑھی ہوگی. مارجنل کاسٹ کرو کی ایک پراپرٹی ہے دیٹ اٹ اسٹارٹس ڈکلائننگ and after a point it starts rising. So it is U-shaped and some people say it is hockey-shaped. تو اس کا falling portion تھوڑا ہوتا ہے اور rising portion زیادہ ہوتا ہے. This is also an example of quadratic functions where you have to use quadratic equations to estimate the relationships which are of U-shape. So now we speak of exponential and logarithmic relationships. آپ ان کی کم ایگزامپلس کریں گے لیکن جاننا ضروری ہے. If you believe that y is equal to ایک کانسٹنٹ ریز ٹو اے ویریبل پاور, سو جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں y از اکول ٹو اے ریز ٹو پاور x ویر اے از گریٹر دین 0 فار ایگزامپل اینڈ ناٹ اکول ٹو 1. سو اے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیس اینڈ x از کالڈ ایکسپوننٹ. سو یہ ایک ایکسپونینشیل فنکشن کی ایگزامپل ہے. دا بیس کین بی اینی ویلیو انکلوڈنگ دا ویلیو آف نیچرل لاگریتھم. یہ نیچرل اویلرز کانسٹنٹ جو ہے ای کے سمبل سے آپ اس کو جانتے ہیں 2.7172, یہ ایک خاص کانسٹنٹ ہے. اور اگر آپ کا جو بیس ہے ایکسپونینشیل فنکشن میں وہ یہ آئلرز کانسٹنٹ ہو 2.7172, سو اس سے ہم بناتے ہیں نیچرل لاگریتمک فنکشن. ذرا سلائڈ دیکھیے. سو اگر آپ کی بیس اے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں y از اکول ٹو اے ریز ٹو پاور x, تو log آف y ول بی اکول ٹو x. a از کالڈ دا بیس. اور اگر اسی a کی جگہ ہم نیچرل سے آئلرز کانسٹنٹ کو یوز کریں y از اکول ٹو ای ریز ٹو پاور x, دین log آف y از اکول ٹو, اس کے لیے ہم سمبل یوز کرتے ہیں ln فار نیچرل لاگریتھم. log y is equal to x. This is called natural logarithm. So sometimes these exponents can be expressions. For example, y is equal to a raised to power x square plus 2x. اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں. مثال کے طور پہ ایکسپونینشیل گروتھ ماڈلز ایکسپونینشیل فنکشن کی ایک ایگزامپل ہے. پاپولیشن گروتھ ریٹ کو کنسیڈر کر لیں. جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی ہے بیس بڑھ رہی ہے, اس کا گروتھ ریٹ بھی ہو سکتا ہے بڑھ رہا ہو. کمپاؤنڈ انٹرسٹ ایک ایگزامپل ہے. کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا مطلب ہے آپ کے پرنسپل اماؤنٹ پہ تھوڑا سا انٹرسٹ ملا, نیکسٹ ٹائم اس انٹرسٹ پہ بھی انٹرسٹ ملا. سو جیسے جیسے بیس بڑھ رہی ہے ایکسپونینشیل گروتھ ہو رہی ہے, آپ کے انٹرسٹ کنٹینیوسلی گرو کر رہا ہے. ان دی تھرڈ ایگزامپل یو ہیو اے لاگریتمک اکویشن, لک ان دا سلائڈ ایٹ دی اینڈ, یو ہیو log آف y از اکول ٹو بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1 log آف x. یہ ہمیں اکانومیٹرکس میں الاسٹسٹیز کو کمپیوٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا, جیسے آپ دیکھیں گے وین وی ڈسکس ریگریشن ایکویشنز. سو اگر ریگریشن ایکویشنز میں ہم نیچرل لاگریدمز استعمال کریں, سو آپ دیکھیں گے لیٹر آن کہ یہ جو کوفیشنٹس ہیں اے اور بی یا الفا اور بیٹا یا بیٹا ناٹ اور بیٹا 1, یہ اصل میں الاسٹسٹیز ہیں. اور آپ جانتے ہیں الاسٹسٹی کا مطلب ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں پرسنٹیج چینج جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل میں 1% چینج کی وجہ سے آئی ہو. اکانومیٹرکس میں ہم کیلکولس کا استعمال بہت کرتے ہیں. کیلکولس کو آپ زیادہ تر ڈیریویٹیوز اور انٹیگریشن کے نام سے جانتے ہوں گے. یہ میتھمیٹکس کی ایک شاخ ہے which we use to solve our problems. Rate of change, slope, marginal values like marginal cost آپ نے سنے ہوں گے. تو اس کے نکالنے اور سالو کرنے کے لیے ڈیریویٹیوز کا استعمال بہت ہوتا ہے. سو ہم ڈیریویٹیوز کا ایک بریف ریویو کریں گے. سو اس لیکچر میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیریویٹیوز کی آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس پرووائڈ کی جائیں گی, لیکن فار ڈیٹیلڈ ایگزامپلز یو میں ریفر ٹو دا لیکچر نوٹس.
So let's try to define the concept of derivative first. Suppose that you have a variable y which is dependent on the variable x. So x is called an independent variable and y is called a dependent variable. So इसको हम लिखते ऐसे हैं, y is equal to function of x या y is equal to f of x. So if x changes, y will also change. So there is some kind of relationship between both of them. So if we try to measure the rate of change of y with respect to x और इस पे लिमिट थ्योरम अप्लाई कर दें तो उसको हम डेरिवेटिव कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दी फर्स्ट स्लाइड एट द एंड. डेरिवेटिव के लिए जो सिंबल यूज होता है वो है dy बाई डी एक्स. याद रहे कि ये ऐसा नहीं है कि d कोई अलग चीज़ है और y कोई अलग चीज़ है या ऊपर d नीचे कैंसिल हो जाएगा, नहीं. dy बाई डी एक्स इज ए सिंबल, एक सिंबल है जो ये शो कर रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अब ये डेरिवेटिव है क्या? इट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर x बदल जाए y बदल जाएगा बिकॉज y इज ए फंक्शन ऑफ x. सो अब डिपेंड करता है x में कितनी चेंज आई. सो नॉर्मली x में जितनी भी चेंज आए y में उसके मुकाबले में जो चेंज आएगी उसको हम ऐसे मेजर करते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x एंड वी कॉल इट रेट ऑफ चेंज. डिस्क्रीट वेरिएबल्स में हम इस तरह कर सकते हैं. लेकिन अगर हम डेल्टा x एज्यूम करें कि ये बहुत बहुत छोटी वैल्यू है, जैसे आप अभी देखेंगे कि इफ़ वी एज्यूम दैट डेल्टा x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो फिर यही रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव बन जाएगा. इन जनरल आप समझ सकते हैं दैट डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज, स्लोप, मार्जिनल फंक्शंस, ये एक ही चीज़ हैं, आप इनको एक ही चीज़ समझ सकते हैं. सो लेट्स गो इनटू डिटेल ऑफ डेरिवेटिव्स. इस स्लाइड में आप एक डायग्राम देख रहे हैं. द फर्स्ट पॉइंट लेबल्ड एज a shows the value of x to be x and the value of the dependent variable to be function of x, f of x. At point b, you are seeing that x has changed. The new value of x is x plus delta x. Delta normally change को represent करता है and the corresponding value of the dependent variable on the y-axis is function of x plus delta x. अब आप दो सुर्ख लाइनें देख रहे हैं. One is called the secant line which joins the point a and b and the second is called a tangent line which is tangent at point A. So tangent का मतलब है कि ये सिर्फ point A को टच कर रहा है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा इस ग्राफ को. So अगर A और B वाली लाइन आप कंसिडर करें which is a secant line, this gives the, इसका जो स्लोप है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है. लेकिन जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है वो आपका डेरिवेटिव इसलिए कहलाता है कि अगर आप पॉइंट B से C की तरफ मूव करें, लुक एट पॉइंट C, इस पे डेल्टा x थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि जो x में चेंज आई थी फ्रॉम पॉइंट A टू B वो बहुत ज़्यादा थी. आप पॉइंट C पे आ गए, इसका मतलब है डेल्टा x को थोड़ा सा आपने छोटा कर दिया, कम कर दिया. सो ये जो सीकेंट लाइन बनी हुई है ये C से गुजरेगी तो इसका स्लोप थोड़ा सा टेंजेंट लाइन के करीब हो जाएगा. सो अगर आप डेल्टा x को बहुत छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि ये सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन एक ही हो जाएं, सो इससे हम इसके स्लोप से डेरिवेटिव को कंप्यूट कर सकते हैं. सो मुख्तलिफ तरीके हैं डिफाइन करने के, मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जाते. सीकेंट लाइन का स्लोप जब वो टेंजेंट लाइन को अप्रोच करे डेरिवेटिव कहलाता है. अब यहाँ कुछ सिंबल्स हैं जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं. मिसाल के तौर पे द फर्स्ट सिंबल f के ऊपर एक डैश सा लगा हुआ है, वी कॉल इट f प्राइम x एंड इट शोज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. नेक्स्ट सिंबल जो आप देख रहे हैं इट इज dy बाई डी एक्स. इट इज रेड एज dy dx. It shows the derivative of y with respect to x. The next symbol is y prime. It is the derivative of y. So ये मुख्तलिफ symbols हैं जो हम derivatives के लिए यूज़ करते हैं. जहाँ जिसकी convenience ज़्यादा हो वहाँ वो symbol यूज़ हो जाता है. अगली जो term है that is d by dx of f of x, यानी derivative of f of x, derivative of the function of x. ये ज़हन में रहे कि dx का ये मतलब नहीं है कि आपने d को x से मल्टीप्लाई किया हुआ है. dx इज ए सिंबल, dy इज ए सिंबल. dy by dx as a whole is a symbol, one symbol which shows the derivative of y with respect to x or the rate of change of y with respect to x when delta x is very very small. So ये जो हम कह रहे हैं delta x is very very small, इसको हम कहते हैं limit delta x approaches 0. ये थोड़ी सी मैथमेटिकल डिटेल है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं. आपके लिए जो बिजनेस और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लोग हैं कुछ रूल्स बनाए गए हैं लिमिट थ्योरम को अप्लाई करके. आपको लिमिट थ्योरम को स्टडी नहीं करना पड़ता. यू कैन जस्ट यूज दोस रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव्स. यू कैन यूज दिस रूल्स एंड डिफरेंशिएट योर फंक्शंस.
یاد رہے ڈیریویٹو مینز ریٹ آف چینج, سلوپ, marginal function. For example, if you are finding the marginal cost and you have the total cost function, you will differentiate the total cost function. So econometrics میں بھی you need these derivatives, بہت جگہ آپ کو ضرورت ہوگی. So derivative کو سیکھنا, derivative کا process which is called differentiation, اس کو سیکھنا ضروری ہے. So these rules of differentiation which you are going to study show how can we differentiate a function without going into technical and mathematical details of how limit theorem was applied. So ہم نارملی ان رولز آف ڈفرینسیشن کو بزنس اور اکنامکس میں اور فائنانس میں استعمال کر لیتے ہیں. یہ بڑے آسان رول ہے, اگر آپ ان کو سیکھ لیں تو آپ کو ڈیریویٹیوز نکالنے میں بہت آسانی رہے گی. فار ایگزامپل لک ایٹ دا فرسٹ سلائڈ. دا فرسٹ رول رادر دا مدر آف رولز از کالڈ دا پاور رول. یو آر سیئنگ اف وائی از اکول ٹو اے ایکس ریز ٹو پاور این. اس میں اے کوئی بھی کانسٹنٹ ہو سکتا ہے, جیسے 10, 20. ایکس از اے ویریبل, n is the power of the variable which may be a constant. So the derivative is defined as dy by dx is equal to a times whatever the power was, so a times n, x raised to power n minus 1. مثال کے طور پہ دیکھیں y is equal to 10x cube. So اس میں جو power 3 ہے, the power of x, it will be multiplied with the constant coefficient 10. So your derivative will be 10 times 3. اور آپ دیکھ رہے ہیں رول ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایکس کی جو پاور ہے اس کو ایک کم کر دیں, سو اٹ مسٹ بی n minus 1 which is 3 minus 1 in this case. So this gives you 30x square. Now what this 30x square tells you? It gives you the instantaneous rate of change in the variable y with respect to the variable x if y was defined as we did. In the second example, if y is equal to 5x square, وہی رول اپلائی کر رہے ہیں ہم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیریویٹو کو ہم نے دو طریقے سے شو کیا ہوا ہے, بائی اے سمبل ڈی وائی بائی ڈی ایکس, یا وچ از اکول ٹو اے سمبل وائی پرائم. اس کو وائی پرائم پڑھتے ہیں اینڈ دیٹ از اکول ٹو, اوپر کا رول دیکھیں, اے این ایکس ریز ٹو پاور این مائنس 1. سو اے اس میں 5 ہے, این وچ از دا پاور از 2, سو 5 ول بی ملٹی پلائڈ بائی 2, اور ایکس کی ایک پاور کم ہو جائے گی, سو یو ول ہیو 10x. تیسری ایگزامپل میں یو ہیو وائی از اکول ٹو 10 اوور ایکس اسکوئر. نوٹ کریں کہ اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا ہے پاور رول کے فارمیٹ میں, یعنی یہ ایکس ریز ٹو پاور n. سو ہم ایکس اسکوئر کو ملٹیپلائی کریں گے 10 سے, اس کی پاور نیگیٹو ہو جائے گی, سو یو ہیو 10 ایکس ریز ٹو پاور مائنس 2. ناؤ اپلائی دا پاور رول. 10 از دا کانسٹنٹ کوفیشینٹ, اٹ ول بی ملٹیپلائڈ بائی دا پاور تھی مائنس 2 ملٹیپلائڈ بائی ایکس ریز ٹو پاور n مائنس 1. n مائنس 2 تھا, مائنس 1 لکھ دیں گے ساتھ, سو دیٹ ول بی اکول ٹو مائنس 20 ایکس ریز ٹو پاور مائنس 3. اب اس کی شکل پھر چینج کر دے, سو مائنس 20 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس کیوب. فار ڈیٹیلڈ ایگزامپلز یو کین ریفر ٹو دا لیکچر نوٹس. سو دس واز دی فرسٹ رول. نارملی فرسٹ رول کو ہم کہتے ہیں کانسٹنٹ فنکشن رول, یا اف دا وائی از اکول ٹو ایکس دین دا ڈیریویٹو از 1, لیکن میں نے جان بوجھ کے پاور فنکشن رول سے اسٹارٹ کیا سو دیٹ you can derive the next rules from the power function rule, although logically آپ اس کو پہلے بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں. Look at the next slide. The constant function rule states that if y is equal to a constant k, then its derivative is 0. بڑی لاجیکل بات ہے. If y is equal to a constant, its derivative must be 0. کیونکہ ڈیریویٹو کیا ہے؟ It is the rate of change. And what is a constant? جس میں چینج نہیں ہوتی. So the derivative of y should be 0. So there is a 0 change in a constant. لیکن اس کو ہم پاور رول سے ڈرائیو کر سکتے ہیں. لک ایٹ دا سلائڈ. مثال کے طور پہ y از اکول ٹو k کین بی ریٹن ایز k ٹائمز x ریز ٹو پاور 0. اینی تھنگ ریز ٹو پاور 0 از 1, سو اس کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سو x ریز ٹو پاور 0 ہم نے اس لیے لکھا کہ اس کی شکل وہ بن جائے جو پاور رول میں ہوتی ہے, ax ریز ٹو پاور n. So now apply the power rule. You should have k times the power which is 0 times x raised to power 0 minus 1, and anything multiplied by 0 is 0. So یہ بیسیکلی پاور رول ہی ہمیں ایک نیا رول دے دیتا ہے which is called constant function rule. Let's take an example. y is equal to 10. If y is equal to 10, 10 is a constant, so the derivative of y with respect to whatever the independent variable is, for example x, should be 0. So جب بھی آپ کو کوئی constant value نظر آئے 10, 20, k, a, b, c, anything, so its derivative or rate of change should be given as 0. If y is equal to x, the next rule, تو x کو بھی سمپل x ریز ٹو پاور 1. اگر آپ اس کو پاور رول کی شکل میں لکھنے کی کوشش کریں, سو x کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 ٹائمز x ریز ٹو پاور 1.
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, it will remain x. So anything multiplied by 1 is the same value. So 1 x raised to power 1, अब पावर रूल अप्लाई कर दें, स्लाइड में देखिए 1 x raised to power 0 that is equal to 1. So when you differentiate x raised to power 1, the answer is 1. So बजाय कि हम पावर रूल को बार बार अप्लाई करें, हम जनरली एक क्रॉलरी के तौर पे इसको याद रख लेते हैं कि इफ y is equal to x, उसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, उसकी पावर 1 है, the derivative will be 1. The derivative of x will be 1. The rate of change of x will be 1. The slope of y is equal to x will be 1. The next rule is the sum difference rule. इसमें हम ये देखते हैं कि अगर दो एक्सप्रेशंस हों, दो फंक्शंस हों, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, मिसाल के तौर पे 6x² प्लस 7x, तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं 6x² और 7x, बोथ आर फंक्शंस ऑफ x. सो आप ये करेंगे कि एक का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे और दरमियान में वही साइन. इट इज़ वेरी सिंपल. So look at the slide where you are given the rule, if y is equal to function of x plus or minus g of x, so f of x और g of x ये दोनों x के function हैं, कुछ भी हो सकते हैं. Then the derivative of y with respect to x is f prime x plus minus g prime x. So the derivative of the function f of x plus or minus the derivative of the function g of x. Example में देखिए y is equal to 10x cube plus 5x square, अभी आपने इनको differentiate किया. So the derivative of y will be equal to the derivative of 10x cube separately plus the derivative of 5x square separately, which is 30x square plus 10x. So you see that we can differentiate functions that are based on more than one term or more than one function. We can easily apply the sum difference rule to differentiate such functions. ये एक दो से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं. बड़ी सिंपल बात है, आप हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे, यू विल डिफरेंशिएट इट नॉर्मली जैसे आप करते हैं, पावर रूल को अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल, एंड देन यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट एज इज द केस. फॉर एग्जांपल अगली एग्जांपल देखिए, इसमें वी हैव डिफरेंट टर्म्स y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5. इसमें 4 टर्म्स हैं. सो इसको टेक्निकली हम इस तरह लिखते हैं, dy by dx या y प्राइम इज इक्वल टू d by dx ऑफ 2x क्यूब. d by dx का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 2x क्यूब, माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस साइन था, d by dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस d by dx ऑफ 10x प्लस d by dx ऑफ 5. सो अगर आप इनको अलग-अलग डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने का मतलब है डेरिवेटिव लें, सो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी दैट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10. याद रहे आखिरी टर्म 5 एक कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0. द नेक्स्ट रूल इज प्रोडक्ट रूल. इन द प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस we believe that y or the dependent variable is a function of say two products, product of two functions. मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है f of x, दूसरा फंक्शन है g of x. So if y is equal to f of x times या multiplied by g of x, तो उसकी डिफरेंशिएट करने के लिए एक खास रूल है. आप सोच रहे होंगे from where these rules come? These rules come out of the first principle or ab initio. Ab initio means from the origin. So ये वो रूल्स हैं जो लिमिट थ्योरम को अप्लाई करने के बाद ड्राइव किए गए हैं. सो यू कैन ड्राइव दिस रूल्स एंड मेक योर लाइफ इजी बाय अप्लाइंग दिस रूल्स इंस्टेड ऑफ मूविंग टू लिमिट थ्योरम एंड अप्लाइंग लिमिट थ्योरम टू ईच एंड एवरी स्टेप, विच इज़ डिफिकल्ट फॉर यू, विच मे बी डिफिकल्ट फॉर यू. सो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस एक्स. इसमें एक फंक्शन है 10 माइनस एक्स एंड द सेकेंड फंक्शन इज 5 प्लस एक्स. So दो अलग अलग चीजें हैं. f of x is 10 minus x, g of x is 5 plus x. तो ऊपर अगर आप फार्मूला देख रहे हो तो dy by dx is g of x times f prime x plus function of x into g prime x. So आप देख रहे हैं कि आसान अल्फाज में अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनका डेरिवेटिव कुछ इस तरह होगा, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म. अप्लाई कर दें एग्जाम्पल में, फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 10 माइनस एक्स का इज -1, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 10 इज 0 विच इज अ कांस्टेंट, माइनस एक्स का डेरिवेटिव था 1, सो यू हैव -1, एंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 प्लस एक्स इज 1. सो डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0 एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. इसको आप इंसर्ट कर दें फार्मूला में. फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव 5 प्लस एक्स एज g of x into the derivative of the first term which is -1
plus the first term which is 10 minus x into the derivative of the second. So your final answer will be 5 minus 2x. अच्छा, ये दो टर्म्स आपने देखी, आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आप वाकई डेरिवेटिव ये आता है जो प्रोडक्ट रूल हमें बताता है. सो इफ़ यू अप्लाई प्रोडक्ट रूल इन वन वे बाय कीपिंग दीज टू टर्म्स सेपरेट, फिर भी वही आंसर आना चाहिए. इफ़ यू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स एंड हैव ए फंक्शन, ए सिंगल फंक्शन, and apply the power rule simply, you will get the same answer as you are seeing in the slide. The next rule is called quotient rule. In quotient rule, we apply the division, the quotient of two different functions. For example, one function of x divided by some other function of x. So, ऐसी terms के लिए quotient rule develop किया गया है. So, you can apply the rule. Look at the rule please. dy by dx of a quotient f of x divided by g of x is equal to ए कोशेंट. कोशेंट का मतलब है एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है. सो आप देख रहे हैं g ऑफ x, द सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, जिसे हमने f प्राइम x के तौर पे शो किया, माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. होल ऑफ इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द सेकंड फंक्शन. सो लेट्स अप्लाई इट. सपोज दैट y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स ओवर 5 प्लस एक्स. सो आप f ऑफ x रख सकते हैं एज 10 माइनस एक्स एंड g ऑफ x एज 5 प्लस एक्स. सो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं. इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला, यू कैन easily see in the slide that we have in the numerator we have one function's differentiation as say second function into the derivative of the first function minus the first function into the derivative of the second, whole of it divided by square of the second function. इसको सिंपली आप अप्लाई कर लें, योर फाइनल आंसर विल बी माइनस 15 माइनस 2x ओवर 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर. चेन रूल एक बड़ा अहम रूल होगा इकोनोमेटिक्स में. बाज़ औक़ात हमारे पास फंक्शन ऑफ ए फंक्शन मौजूद होते हैं. फॉर एग्जांपल, यू हैव y एज ए फंक्शन ऑफ z, where z in itself is a function of x, and we are interested into finding the rate of change in the variable y with respect to the variable x. दोबारा सुनिए, y z पे डिपेंड कर रहा है, z इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन खुद z किसी और वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है. सो यू कैन राइट z इन टर्म्स ऑफ x एज ए फंक्शन ऑफ x. अब हम इंटरेस्टेड हैं ये देखने में कि वेरिएबल y के अंदर क्या रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल x. सो वी विल नीड टू अप्लाई द चेन रूल. चेन रूल इज वेरी सिंपल. You can assume that, as you are seeing in the slide, y is equal to function of z, where z is equal to g of x. Then dy by dx is dy by dz into dz by dx. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा हरगिज नहीं है कि dz and dz cancel each other. dy by dz is a separate symbol, dz over dx is a separate symbol. So ये चेन रूल कुछ ऐसा है जो आपको बज़ाहिर नजर आ रहा है कि शायद ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है. So in the example you have 5x square plus 2x plus 10 raised to power 3. In fact, this is an example of substitution. So हम इसमें थोड़ी सी substitution करेंगे, लेकिन ये example इसलिए select की गई है कि you will be seeing these type of examples in econometrics in the coming lectures. So if you have this function 5x square plus 2x plus 10 raised to power 3, so याद रहे कि ये एक expression की power है. Power rule directly apply करना सही लगता नहीं. So if you have x raised to power n, you can apply the power rule as n x raised to power n minus 1. But you have a complete expression raised to power 3. So we make some kind of substitution and then apply the chain rule. Look at the example. Y is equal to some expression raised to power 3. अब ये जो expression है, इसका नाम हम z रख लेते हैं. Let z be equal to 5x square plus 2x plus 10. Then the derivative of z with respect to x is 5x plus 2. अब ये ऊपर जो y था एग्जाम्पल में, चूंकि हमने 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 का नाम z रखा, सो वी कैन राइट इट एज y इज z क्यूब. सो व्हेन यू हैव y एज क्यूब ऑफ पावर 3 ऑफ z, सो अब ये एक सिंगल वेरिएबल है जिसकी पावर 3 है. यू कैन सेफली अप्लाई द पावर रूल. सो यू विल गेट 3z स्क्वायर एज अ डेरिवेटिव ऑफ z क्यूब. दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x. टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं. So dy by dx is equal to dy by dz into dz over dx. So हमने separately dz over dx निकाल लिया and we found estimated dz over dx and dy over dz separately and then substituted. So एक खास बात नोट करें कि अगर हम ये सारा चेन रूल अप्लाई ना करें तो एक बड़ी आसान बात यह है कि
آپ سمپلی پاور رول اپلائی کر دیں. لیکن دیر از این ایڈیشنل تھنگ ہیئر. آپ نے پاور رول اپلائی کیا, پاور کو ملٹیپلائی کیا, اور جو بھی ایکسپریشن تھا اس کی پاور میں ایک کمی کر دی, بٹ یو ہیو ملٹیپلائڈ دا ڈیریویٹو آف دی انر ایکسپریشن ایز ویل. سو آپ سمپلی بیک گراؤنڈ میں یو ہیو دا چین رول اینڈ سم کائنڈ آف سبسٹیٹیوشن. بٹ نارملی جب ہم اپنا کام کرتے ہیں تو جلدی کرنے کے لیے وی کین سمپلی اپلائی دی پاور رول. سے جیسے کسی ایکسپریشن کی پاور 3, سو یو کین سے 3 ٹائمز دی ایکسپریشن raised to power 3 minus 1, but you need to multiply it by the derivative of the inner expression as you are seeing in this example. So یہ chain rule کی ایک example تھی. اب ہم دیکھیں گے کہ derivatives کو econometrics میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اس کو کن جگہوں پہ ہم استعمال کرتے ہیں. So derivatives have various applications. مثال کے طور پہ you can find marginal cost out of total cost. As you may know that marginal function is the derivative of the total function. It is the slope of the total function. You know that marginal product is the slope of total product, the rate of change of total product. Marginal utility is the rate of change in total utility, and you know that derivative is in fact a type of rate of change or slope, or we call it derivative. So marginal utility is the derivative of total utility. Marginal cost is the derivative of total cost. اس کے علاوہ بھی بہت اپلیکیشنز ہیں, آپ دیکھیں گے لیٹر آن. میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن, جس کو ہم کہتے ہیں آپٹیمائزیشن, از این اپلیکیشن آف یوز آف ڈیریویٹیوز. سو اس حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈو وی اپلائی سمپل ڈیریویٹیوز ٹو اکنامک پرابلمز یا پرابلمز ان فائنینس یا بزنس اینڈ اکنامکس اینڈ فائنینس, یہ ملتے جلتی چیزیں ہیں. سو یو کین اپلائی ڈیریویٹیوز ان آل پلیسز. سو اکنومیٹرکس از یوز ناؤ ان اکنامکس, ان فائنینس, ان سوشیولوجی, ایوری ویئر. So you can apply these concepts in all these subjects. So let's start with the simple application of derivatives. So as I told you, if you have a cost function and you want the marginal cost function, marginal cost is defined as the rate of change in total cost. So if we have the total cost in a function of an equation, in a shape of an equation, then we can differentiate it, so we can find the derivative of it, and that will give us an expression of marginal cost. For example, in the slide you have an example that C is 1 by 3 q cube minus 2q square plus 120q plus 1000. So this is the total cost. So in this case, total cost is a cubic function, and we are going to differentiate it to find marginal cost. You will apply simple derivatives, and as you know, we apply the sum difference rule for different terms, and we apply the power rule in each term, and we differentiate each term separately. So ان rules کو ذہن میں رکھیے گا جو آپ اسٹڈی کر چکے ہیں, اور ان رولس کی مدد سے یو ول فائنڈ دا ڈیریویٹو آف دس ٹوٹل کاسٹ فنکشن وچ ول گیو یو مارجنل کاسٹ. فار ایگزامپل ان دس کیس the marginal cost comes to be q square minus 4q plus 120. So one application of simple derivative is to find marginal functions out of total functions. For example, total product سے marginal product, total cost سے marginal cost, total utility سے marginal utility. You can find rate of change of anything. For example, slope of something. For example, if you have average cost, you can find the slope of the average cost curve by differentiating the average cost. So yaad rahe, whenever you will need to find rate of change, slope, you will apply derivatives. If you have the total function, you can differentiate to get the marginal function or slope or rate of change. Now we apply the chain rule. If R is given as a function of Q, that is revenue as a function of Q, so keep in mind the marginal productivity theory. If you have studied the marginal productivity theory, then revenue is defined as function of Q, and Q in turn is G of L. L stands for labor. So in this case, the chain rule will be D of R by D of L is equal to dr dq multiplied by dq by dl. So derivative of revenue with respect to labor is in fact marginal revenue. So as this is total revenue, R is function of Q is total revenue, and marginal revenue is the derivative of R with respect to the independent variable. In this case it is labor. So derivative of Q with respect to labor gives you marginal function, marginal revenue. And then as dq over dl, you have the derivative of quantity produced, dq, with respect to labor. So this is the marginal physical product of labor. So if you apply the marginal revenue to the marginal physical product of labor,
you get the marginal revenue product of labor. This is an application of chain rule in the so-called marginal productivity theory. In the next example, you are seeing a demand function. You know that quantity demanded is inversely related to price, keeping other things constant. So abhi hum simple equation lete hain, in which you see that quantity demanded is equal to 100 minus 2p, which gives you an equation that shows an inverse relationship between quantity and price. So we can use derivatives to find the price elasticity of demand. Price elasticity of demand shows the percentage change in quantity demanded with respect to 1% change in price. So इसका एक formula है जो आप theory में पढ़ चुके होंगे. So according to that formula, the price elasticity of demand is defined as dq over dp, that is the derivative of q with respect to p times p over q. So if price is given as 10, then you can use the simple derivatives to find the derivative of price. Look in the next slide. Quantity is 100 minus 2p, so the derivative with respect to p should be minus 2. And if price is 10, quantity can be computed as 115. And if you multiply the derivative with p over q, you get the elasticity as minus 0.1739. This minus symbol shows the inverse relationship, and 0.1739 is called the elasticity coefficient. Its interpretation is that for every 1% change in price, there will be 0.1739% change in the quantity demanded. So ये percentage change देखने के लिए elasticities compute होती हैं. So finding elasticities is one type of application of simple derivatives. Next we have higher order derivatives. Nothing complicated. If you go on differentiating the functions, for example, if you have a function and you find the first derivative, ये जो आम derivative आप find करते हैं, we call them first derivatives. Differentiate it again, you get the second derivative. Differentiate it again, you will get the third derivative. So second derivative is nothing new, it is the derivative of the first derivative, and the third derivative is the derivative of the second derivative, and this process can continue. These are called higher order derivatives. For example, in this example you have y is equal to 10x cube, the first derivative is 30x square. If you apply the previous rules, the second derivative is 60x. In fact, this is the derivative of 30x square, the derivative of the first derivative. The third derivative is 60, which is the derivative of the second. So you can continue. If you differentiate 60 to get the fourth derivative, you should have 0, because 60 is a constant and its derivative will be 0. If you differentiate 0 to get the fifth derivative, fifth order derivative, you will again get 0, because 0 is also a constant and the derivative of constant is 0. So this example shows you higher order derivatives. In today's review lecture, you reviewed some basic concepts which are required in econometrics. For example, आपने देखा quadratic function क्या होता है, उसकी कुछ examples देखी, inverted U relationship, U-shaped relationships. चूँकि ये relationships आपको देखने पड़ेंगे, observe करने पड़ेंगे, estimate करने पड़ेंगे, और जानना ज़रूरी है कि ये किस टाइप के फंक्शन होते हैं, यानी किस इक्वेशन से हम मॉडल कर सकते हैं. The second main part of today's lecture was derivatives. We just discussed simple derivatives, the concept of simple derivative, where can we apply simple derivatives, what are the rules of differentiation or rules of finding derivatives. So these rules make your life easy and you are able to easily find the derivatives of different economic and financial functions. So you can differentiate the functions in economics and finance with the help of application of these derivatives. ये जो simple derivatives हैं, इनकी extension में you will have partial derivatives and other concepts in derivatives in the later lectures. Thank you very much for today.